شکریہ اسپیکر صاحب. 27th امینڈمنٹ بل اس کے اوپر گرما گرم بحث جاری ہے، لیکن اس موقع پر میں بھی اپنے کولیگز کو جوائن کروں گی. جو کل ایک بہت ہی خطرناک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور یہ اس وقت بارڈرز میں واقعہ نہیں ہوا، یہ دارالحکومت میں واقعہ ہوا ہے، جس میں 12 جانیں گئی ہیں. اسپیکر صاحب میں بھی اس کی مذمت کروں گی. اور اس کے بعد میں جہاں 27ویں آئینی ترمیم میں بحث ہو رہی ہے، تو اس نوائز میں ہم نے ایک بہت خوبصورت پروکار شخصیت اس بحث میں دب گئی ہے. وہ حال ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب، وہ میری پارٹی کے تو مرکزی ایک لیڈر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں پاکستان کی سیاست کے ایک مرکزی لیڈر رہے ہیں. اور میری اس وقت جس شخصیت کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے آفتاب شعبان میرانی. اسپیکر صاحب، وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس ایوان میں جہاں ہم وزیر اعظم کی تصویریں لگاتے ہیں، فارمر اسپیکرز کی لگاتے ہیں، فارمر اپوزیشن لیڈرز کی لگاتے ہیں، تو وہاں ہمیں ایسی شخصیات جن کو ہم ویٹرن پولیٹیشنز کہیں، ان کا ایک رول آف آنر ہونا چاہیے. آفتاب شعبان میرانی 4-5 دہائیوں سے اس نے اس ملک کی سیاست کو سرو کیا ہے، اور اتنے دھیمے انداز میں سرو کیا ہے. وہ منسٹر فار ڈیفینس رہے اور وہ چیف منسٹر رہے. تو آئی ریئلی وانٹ ٹو سیلیبریٹ دس مین ٹوڈے. لیکن جہاں اس کی بات ہوئی وہاں ہمیں ایک اور سیاستدان جو کل اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے، عرفان صدیقی صاحب، اس کی بھی یاد کروں گی. لیکن یہ میں پھر چیف اسپیکر صاحب آپ کی اٹینشن دلاؤں گی کہ ایک آنر رول ضرور بنائے ویٹرن پولیٹیشنز کے لیے، کہ ہم اس اسمبلی میں ان کو سیلیبریٹ کریں. دیز آر آلسو انسنگ ہیروز آف آر پارلیمنٹ. اسپیکر صاحب، 27 امینڈمنٹ یہاں پر اچکزئی صاحب کو میں بہت کیئرفلی سنتی ہوں. ہی از ایکیڈیمک، ہی از اے اسکالر، ان کا مطالعہ ہوتا ہے. لیکن میں اپنے چیئرمین کو فالو کروں گی. اور اس وقت ہم نے جو انگیج کیا، we understand that many provisions of this constitutional amendment bill are something that really need a lot of discussion, that may be a little bit controversial. لیکن جناب اسپیکر، جس ماحول میں ہم ہیں، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں جتنا بھی آپ کو اسپیس ملے، وہ آپ کو 1 انچ اسپیس ملے، وہ آپ کو مائل اسپیس ملے. اگر آپ کو سویلین سپریمیسی کی طرف جانا ہے تو آپ اس اسپیس کو نہ چھوڑیں. اور میں یاد کروں گی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہ جب ان کو 17 سیٹس پر اسی نظام میں جن کا ان کو ذکر کر رہے تھے انہوں نے ان کو محدود کیا، تو وہ ایسے کھڑی ہوئی جیسے وہ شی واز ڈومینیٹنگ دا پارلیمنٹ. So we have to take whatever space we get. Boycott is not an option. اگر آپ کو 1 سیٹ پر بھی محدود کیا جا رہا ہے اور آپ کے اپنے اعمال ہیں، جو سلیکٹڈ والا چیپٹر تھا، جو سلیکشن والا چیپٹر تھا، وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو اس لیے ایوری ایکشن ہیز کانسیکوینسز. جو آپ کا سلیکٹڈ والا دور تھا، ایوری ایکشن دیٹ یو ٹک ہیز کانسیکوینسز، اور وہ کانسیکوینسز ہم آج بھگت رہے ہیں. تو اس لیے پلیز لیٹ اس پٹ ایوری تھنگ ان پرسپیکٹو. Now, Mr. Speaker, whatever space we have, People's Party has always engaged positively with the Constitution, with the Parliament. اور ہمیں آپ کی طرف سے پروپوزلز ملے آئینی ترمیم کے حوالے سے. کل وزیر صاحب نے مسٹر اسپیکر ایک فہرست دی کہ جو امینڈمنٹس اس وقت ٹیبلڈ ہوئے ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی کا رول آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ادھر مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں پر ہمیں تنقید کا نشانہ کل ان کے بہت سارے اسپیکرز نے بنایا، لیکن پیپلز پارٹی کا اگر آپ رول 27th یا 26th امینڈمنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سارے شکوں کو دیکھنا پڑے گا جو اس وقت ٹیبلڈ نہیں ہے. جناب اسپیکر، I want to make a list of those. Some of them are work in progress, but some of them are ones جو پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کچل دیے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کا کردار کو سراہنا ہوگا. سب سے پہلی امینڈمنٹ جو اس ملک کے وفاق کے حوالے سے پروپوز کی گئی تھی، جو اس وقت ٹیبل نہیں ہوئی ہے،
اور وہ ہے amendments regarding federal structure and federal resources. جناب اسپیکر 163A جس کا ادھر ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ذکر ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کی 18ویں ترمیم ہو, NFC ایوارڈ ہو. 163A is a very important provision اور وہ اس وقت ٹیبل نہیں ہوا کیونکہ پیپلز پارٹی نے منع کر دیا تھا کہ صوبائی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور اچکزئی صاحب یو وڈ بیئر وٹنس کہ 1973 کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری چھوٹی پارٹیز کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس موقع سے راضی کیا تھا کہ پروونشل اٹانومی از اے ورک ان پروگرس, ہم پرومس فلفل کریں گے, اور شہید بھٹو کے وارثوں نے وہ پرومس فلفل کیا. سو 163A which is limiting the provincial share in the NFC is not on the table and I think یہ آپ کو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینا ہوگا. Mr. Speaker, then there were amendments to enhance executive power, executive magistracy. اس پہ بھی ہم نے اعتراض کیا کہ جب ہم نے کولونیل لیگیسی کو خیر آباد کہا, پہلے جو یہ براؤن صاحب تھے ڈی سیز, ان کے پاورز کو محدود کیا, واپس کیوں لے کے آنا چاہتے تھے, یہ بھی ہم نے اس وقت ٹیبل نہیں ہونے دیا مسٹر اسپیکر. اور اسی طریقے سے امینڈمنٹس آن ڈیول نیشنلٹی, یہ بھی ہم نے نہیں ٹیبل ہونے دیا. ایک اور امینڈمنٹ ہے, اینڈ اگین آئی وڈ ریٹریٹ دیٹ دی اپوزیشن مسٹ انگیج آن دس, یہ ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ. چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی بحث جاری ہے اور اس پر آف کورس آل پولیٹیکل پارٹیز شوڈ سٹ ٹوگیدر بیکاز اس ملک میں جو ڈیموکریٹک پیریڈ ہے, جو ہمیں پوسٹ 18th امینڈمنٹ ملا ہے, یہ اسپیس اگر ہمیں آگے اس کو لے کے جانا ہے اور سویلین اسپیس اور آپ کی جو شکایتیں ہیں وہ اسی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہیں, تو اس کی اپوائنٹمنٹ پر ہمیں ضرور انگیج کرنا ہے. مسٹر اسپیکر, دیٹ از آلسو ناٹ بین ٹیبلڈ. Then finally amendments in 243 اور اس حوالے سے میں کیا کہوں, آپ کل جو دہشت گردی کی اس ملک میں نہ صرف لہر چلی, ریجن میں بھی لہر چلی, ایسے ہی دھماکے ہمارے پڑوس اور رائیول ملک میں بھی چلے ہیں. افغانستان اور پورا ریجن جو ہے وہ اس وقت انسٹیبلٹی کا شکار ہے. تو امینڈمنٹس ان آرٹیکل 243 are about a command structure اور اس کمانڈ اسٹرکچر کے ریفارم کو آپ اس پس منظر میں دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک جنگ جیتی ہے, مشکل جنگ آپ نے جیتی ہے. دوسری جنگ ایسی ہے مسٹر اسپیکر which we cannot pin down. You would all bear me out. اس وقت جو جنگیں ہیں, ایک تو انڈیا پاکستان کی جنگ جو ہے وہ فزیکل تھی, پریزنٹ تھی, the enemy was known. لیکن کیا کل کے دھماکے میں کوئی مجھے بتا سکے گا کہ enemy کون ہے؟ تو یہ جو اے سیمیٹرک جنگ ہے یہ صرف بارڈرز پر نہیں ہے, نہ یہ ایسٹ میں ہے, نہ یہ ویسٹ میں ہے, نہ یہ افغان سرحدوں میں ہے یا یہ ہمارے ایسٹرن سرحدوں میں ہے. یہ جنگ جو ہے ہمارے اندر بھی ایک یہ جنگ چل رہی ہے, اور یہ جو پراکسی وارز ہیں, اے سیمیٹرک وارز ہیں, اس کو فیس کرنے کے لیے not only do we need national unity but also we need to support our armed forces. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس شک کو زمینی حقائق دیکھ کر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا نو ڈبیٹ, وی سپورٹ دس چینج ان کمانڈ مسٹر اسپیکر. اینڈ فائنلی جو سب سے کنٹینشیس ایشو ہے وہ ہے ہمارا اور جو ٹیبل ہوا ہے وہ جوڈیشل اسٹرکچر. اور جوڈیشل اسٹرکچر میں دو اہم نکات ہیں. ایک نقطہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سیکنڈ ہے ٹرانسفر آف ججز. مسٹر اسپیکر, جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کی بیگیج جو ہماری ہسٹوریکل بیگیج ہے وہ ایسی ہے کہ ہمیں ایک طویل عرصہ ہم نے بھگتے ہیں ایسی جوڈیشل ججمنٹس کو جو دنیا بھر کی جورسپروڈنس میں اس لیے کوٹ کی جاتی ہیں کہ دے آر ویری اسٹرینج concoctions. This is the doctrine of necessity. The doctrine of necessity was a concept that was buried in jurisprudence. Jurisprudence کیا
It was buried in the annals of history. उसको निकाल के पता नहीं कौन से जज ने, आपको ज्यादा उस जज का नाम हो, जस्टिस मुनीर थे, he brought it out from nowhere. और इस डिक्टम का मतलब है कि that which is illegal by law is law by necessity. Now that dictum was used to dismiss elected parliaments, constituent assemblies, and several prime ministers. And uske natije mein Shahid Bibi and Nawaz Sharif in their wisdom said कि हमें ऐसी judiciary नहीं चाहिए that rationalizes unconstitutional rules, that dismisses elected prime ministers, that dismisses parliament. और इस perspective में constitutional court का तस्वुर दिया गया, and therefore we are talking about the constitutional court here, Mr. Speaker. So it is something that all parties agreed to. और कभी किसी ने ये नहीं उठ के कहा, even selected के time में नहीं उठ के कहा कि constitutional courts जो हैं वो they themselves would cite the Charter of Democracy as a living document, as a document that is a work in progress, Mr. Speaker. And finally, the transfer of judges. जो transfer of judges है, Mr. Speaker, इस पे हमारा बहुत पार्टी में बहस हुआ, and we endorse this to the extent that transfer of judges should not be used as arm twisting of judges. It should just be a systematic provision. और उसके लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे चेक्स तजवीज़ किए. मैं कमेटी में बैठी थी तो हमने ये चेक्स किए कि कोई both the chief justices will be present. जिन chief justices के transfers to and from हो रहे हैं, they should be present in the Judicial Commission, and there shall be no permanent transfers. So इसमें भी काफी बहस हुई है और बहुत checks और safeguards जो है वो रखे गए हैं, Mr. Speaker. So finally I would say कि आइन जो है वो again it's a work in progress. और हम amendments ऐसी बनाने जा रहे हैं जो यकीनन पाकिस्तान के आइनी स्ट्रक्चर जो है उसमें reforms हैं, but if there are outstanding issues we can have amendments to resolve some of the difficulties जो इसमें आ रहे हैं. जहाँ तक immunities की बात है तो immunities जो है वो हमारे war heroes के लिए immunities है, कोई ओहदे के लिए नहीं है, कोई person के लिए नहीं है. और अगर war heroes के लिए है तो जो commander in chief है, and that is again not a person but a position, उसके लिए immunities है, Mr. Speaker. So I think that the opposition, as I keep saying, must engage with whatever space they have. People's Party, जिसने भी इस मुल्क की सियासी तारीख पढ़ी है, People's Party ने आपसे 10 गुना ज्यादा चीजें भुगती हैं. I myself am a product of general मेरी जो सियासत या सियासी अवेकनिंग है वो जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पे है, जब हमारे अपने खानदान जो है वो पूरे उन्होंने इस मार्शल लॉ को फेस करने में अपनी जिंदगियां बीत गई हैं. बट वी हैव टू कंटिन्यू द जर्नी फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी इज अ जर्नी दिस एंटायर पार्लियामेंट हैज टू फाइट टुगेदर. और आखिर में ये कहूंगी कि टू द गवर्नमेंट, so the government must legislate or bring amendments thinking कि कल को वो उधर बैठेंगे. तो आप हम भी इतने एक्सट्रीम पर ना जाएं कि कल को हम उधर बैठें तो हमें तकलीफ हो. But I'll tell this government also कि tomorrow you will be sitting in these benches. आपको ऐसी जुडिशरी भी नहीं चाहिए जो एक्टिविस्ट भी हो, जो पॉलिटिकल भी हो, जो 186 के ऊपर आया दिन ऐसी नोटिस ले कि आप बहैसियत मिनिस्टर, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जो है आपकी कोई हैसियत ना रहे. If we bring this wisdom into this house, I think we can continue to engage with each other, whatever space we have, whatever space you have. So let us work together and you know bring this whole journey for political and civilian supremacy forward. Thank you, Speaker. जी, सनाउल्लाह खान साहब.